اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے خطبہ حجۃ الوداع اس کے سبق کو پورا ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق کی جو ایکسرسائز ہے اس کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ کتابیں ذرا سامنے رکھیے گا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، جب مشق ہم حل کرتے ہیں، تو آپ نے ساتھ ساتھ کتاب کے اندر سے اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہوتا ہے، مارک کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کتاب کو ذرا سامنے رکھیں تاکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا چلوں۔ سب سے پہلے ہم سوال نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ سبق خطبہ حجۃ الوداع صفحہ نمبر 45 ہے، ٹھیک ہو گیا؟ 45 صفحہ نمبر نکالیں۔ سب سے پہلے تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، خطبہ حجۃ الوداع کے پس منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ دھیان سے دیکھیے گا، خطبہ حجۃ الوداع کے پس منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 42 نکالیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ لکھا ہوا خطبہ حجۃ الوداع، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے فتح مکہ کے بعد۔ یہ میں سرکل یہاں پہ شروع کر رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ یہاں سے آپ چلتے جائیں اور آپ نے جو ہے وہ یہاں تک کر لیں۔ اس کو خطبہ حجۃ الوداع یا الوداعی خطبہ بھی کہتے ہیں، یہاں تک یا پھر یہاں تک، اس لیے اسے حجۃ الوداع یا الوداعی خطبہ بھی کہتے ہیں، چونکہ ہم نے اس کا پس منظر وہ کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 1 کا جواب آپ نے یہاں تک کرنا ہے، یہاں تک، ٹھیک ہو گیا؟ سوال نمبر 2 ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، خطبہ حجۃ الوداع، عورتوں کے حقوق اور فرائض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سوال آپ کے سامنے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، عورتوں کے حقوق اور فرائض کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا ہمارا سوال۔ جواب کے لیے آپ نے کتاب کا صفحہ نمبر نکال لینا ہے 43، ٹھیک ہو گیا؟ کتاب کا صفحہ نمبر 43، یہ 3rd پیراگراف یہاں پہ شروع ہو رہا ہے کہ اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے۔ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، یہاں سے، ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ نے یہاں پہ ختم کر دینا ہے، اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ یہ سوال نمبر 2 کا پارٹ 1 ہے، ابھی یہ سوال ختم نہیں ہوا اس کا جواب، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے یہاں سے یہاں تک کر لینا ہے۔ سیکنڈ ذرا توجہ کیجیے گا، کیونکہ پھر بعد میں بچے کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے کرنا ہے پیج نمبر آپ کا 44، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 44، یہاں پہ لکھا ہوا حقوق نسواں کا تحفظ۔ یہ مکمل ہیڈنگ آپ نے اس سوال نمبر 2 کے جواب میں کرنی ہے۔ یہ اس کا پارٹ نمبر 2 ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب سوال نمبر ہم 3 کو دیکھ لیتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں اسلامی مساوات کی اہمیت بیان کریں۔ یہ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس۔ جواب کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 43 نکالیں، 43، یہ 2nd پیراگراف، یہاں سے اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ، یہاں سے آپ نے پڑھتے جانا ہے، بڑھتے جانا ہے، اور یہاں پہ آپ نے ختم کرنا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ یہ سوال نمبر 3 کا پارٹ 1 ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سوال نمبر 3 کا یہ پارٹ 1 ہے۔ اس کے ساتھ ابھی اس سبق کا ابھی اس کا جو ہے وہ جواب ختم نہیں ہوا۔ آپ آگے آ جائیں، کتاب کا صفحہ نمبر آپ نکال لیں 44، ٹھیک ہے؟ 44 نکالیں، اور یہاں پہ جو دیا ہوا ہے نا مساوات کا درس، یہ بھی آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھنا ہے۔ یہ آپ کا پارٹ 2 ہو گیا، یہ والا پارٹ، ٹھیک ہو گیا؟ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دھیان سے دیکھ کے کریے اس کو، پھر کہنا گڑبڑ نہیں کرنی، اس میں دھیان سے دیکھ کے توجہ سے بیٹھے۔ یہ آپ کے سوال نمبر 3 کا پارٹ 2 یہ جواب ہو گیا۔ اب ہم سوال نمبر 4 کو دیکھ لیتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جان، مال اور عزت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ یہ سوال نمبر 4 ہے۔ تو جواب کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 43 نکالیں، ٹھیک ہے؟ 43، اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا بڑا میں نے اس کو یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اے لوگو تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ یہ سوال نمبر 4 کا پہلا پارٹ، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے شروع کرنا ہے، اور یہاں تک ختم کر دیں، ٹھیک ہو گیا؟ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سوال کے جواب میں جان، مال اور تحفظ میں آپ نے یہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے، آپ کو کتاب کا صفحہ نمبر آپ کو 45 نظر آ رہا ہے،
یہاں پہ اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے جان مال اور عزت کی حرمت، یہ والی ہیڈنگ بھی آپ نے اس سوال کے جواب میں مکمل لکھنی ہے۔ یہ سبق چونکہ 2 پارٹ پر مشتمل ہے اس لیے اس کے سوال کے جواب بھی 2 پارٹ پر مشتمل ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ مزید سمجھنا ہے تو آپ پوچھ لیجیے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سوال نمبر 4 کا پارٹ 2 ہو گیا، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اب ہم سوال نمبر 5 بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، ہدایت الہی کا ذریعہ کون سا ہے اور اس کو اپنانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سوال رپیٹ کر دیتا ہوں، ہدایت الہی کا ذریعہ کون سا ہے اور اس کو اپنانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جواب کے لیے آپ نے کتاب کا صفحہ نمبر 45 نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب کے لیے کتاب کا صفحہ نمبر 45 جہاں پہ یہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے نا، ہیڈنگ نمبر 7، جہاں پہ ہیڈنگ ہے ہدایت الہی کا ذریعہ، یہ ساری ہیڈنگ آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھ دینی ہے، ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یہ تو تھے ہمارے تفصیلی سوالات کے جوابات۔ اب ہم مختصر سوالات بھی حل کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے کتاب کے اوپر ہی حل کر لینے ہیں، چونکہ پھر آپ کو پیچھے ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ لکھوا دیتا ہوں۔ مختصر سوالات کے سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے؟ جواب لکھیں 26 ذی القعدہ کو، ٹھیک ہو گیا؟ اس کا جواب ہے بس۔ سوال نمبر 2، ذوالحج کی کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے؟ ذوالحج کی 4 تاریخ کو۔ اور بیت اللہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیت اللہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اے اللہ تعالیٰ، یہاں پہ یہ سرکل گھوم رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر، بس یہ ہو گیا۔ اور یہ 4 ذوالحج کو خانہ کعبہ پر جب آپ کی نظر پڑی، یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے شارٹ 2، ٹھیک ہے؟ ہم سوال نمبر 3 کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مختصر جو ہے ہمارا، خطبہ حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے متعلق، ٹھیک ہے، امانت کے متعلق کیا فرمایا؟ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کتاب کے صفحہ نمبر 43 پہ۔ امانت کے متعلق یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں شارٹ 3 یہاں پہ اوپر میں لکھا ہوا ہے، خبردار جس کے پاس کسی کی امانت ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک کو لوٹا دے، ٹھیک ہو گیا؟ سوال نمبر 4 کو ہم دیکھ لیتے ہیں، خطبہ حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت امیر کی اہمیت کے متعلق کیا فرمایا؟ اطاعت امیر کی اہمیت کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟ یہ پیج وہی ہے 43 پہ، اور یہاں پہ لکھا ہوا اطاعت امیر، یہ والا، خبردار اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو جائے اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ سوال نمبر 4 ہے جو کہ شارٹ ہے۔ سوال نمبر 5 ہم کر لیتے ہیں، مختصر جو ہے، خطبہ حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کس بات کی گواہی لی؟ ٹھیک ہے، سوال دیکھیں، خطبہ حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کس بات کی گواہی لی؟ جواب کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 43 کا لاسٹ پیراگراف دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں اس کو زوم کر رہا ہوں، تھوڑا سا دیکھ لیجئے، یہ شارٹ 5 ہے۔ یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ یہ چلتے جائیں اور یہاں تک آپ نے اس کو ختم کر دیں، یہ شارٹ 5 کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ کو تفصیلی سوالات کے ساتھ ساتھ مختصر سوالات کے جوابات بھی سمجھ آگے ہوں گے۔ اب ہم اس سبق کی مشق مزید آگے جو ہے وہ بچ گئی، اس کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی خالی جگہ۔ نمبر 1، فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو، ٹھیک ہے، خالی جگہ پہ کیا ہے گیا؟ خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا، یہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے۔ نمبر 2، خبردار ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لکھ لیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 4، خطبہ حجت الوداع میں امن و آشتی یہاں بھی آپ لکھ لیں کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 5، اے لوگوں تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے، خالی جگہ فل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ نمبر 1، خطبہ حجت الوداع سننے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1,14,000، 1,24,000، 1,54,000، 1,44,000، ٹھیک ہے، یہ 14 غلط لکھا ہوا ہے، 1,44,000 یہ والا اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کس سن ہجری کو دیا؟ 10 ہجری کو، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کس میدان میں ارشاد فرمایا؟ میدان عرفات میں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے حج کیے؟ 1 حج۔ نمبر 5،
खुतबा हुज्जतुल विदा में फजीलत का म्यार किसको करार दिया गया है? तकवा को। ठीक हो गया बच्चों, ये आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। आज की क्लास में हमने तफसीली सवालात के जवाबात, मुख्तसर सवालात के जवाबात, खाली जगह और हिस्सा मारूजी वो हमने किया। अब आपको जो काम है करने वाला वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने इस सबक को मुकम्मल अच्छे से याद करना है, नंबर 1। सेकेंडली, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया। थर्ड, तीसरे नंबर पर आपने काम ये करना है कि आपने इस सवाल के, इस सबक के, ठीक है, ये जो मुख्तसर सवालात हैं यहाँ पे दिए हुए पेज नंबर 46 पे, ठीक है, ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले सवाल। आपने मुख्तसर जवाबात जो लिखे हुए हैं इन सवालात को अपनी नोटबुक पे लिखें, सबक का नाम लिखें सबसे पहले, उसकी डेट डालें और इन सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक पे लिखें। ये काम आपने करना है। उसके बाद इसके अलावा भी आपने एक और काम करना है, वो ये है, जो आपकी एक्टिविटी है, जो सरगर्मी है, वो ये है कि आपने इस पूरे सबक में से, मतलब खुतबा हुज्जतुल विदा हमने पढ़ा है, उसकी अहमियत पढ़ा है, इसमें से कम आपने 5 से 7 ऐसे सवाल बनाने हैं जो कि इजाफी सवाल होते हैं। जैसे हम आपको क्लास में बनवाते हैं, इजाफी सवालात आपने इस सबक के बनाने हैं और वो भी आपने अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक हो गया। तो आज की इस क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।